بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام قرآن و اسلام چینل سٹارٹ کرتے ہیں لیسن نمبر 6 سورۃ البقرہ آیت نمبر 26 سے آیت نمبر ہم 30 تک کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چھوٹی سی کہ آپ نے ہمارے چینل پیغام قرآن و اسلام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور شیئر لاسٹ بھی کیا کریں اگر آپ کی وجہ سے قرآن کو کوئی سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن کا فہم حاصل کرتا ہے، تو وہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 26 سورۃ البقرہ۔ ان یقیناً اللہ تعالی لا نہیں یستحیی وہ شرماتا ان یہ کہ یدریبا کہ وہ بیان کرے مثلاً کوئی مثال ما کسی بعودتاً کسی مچھر کی فما پھر جو فوقہا اس سے اوپر ہو فاما الذین فا کا مطلب پس ما کا مطلب جو الذین لوگ فاما الذین پس جو لوگ آمنوا ایمان لائے فیعلمون تو وہ جانتے ہیں انہو یقیناً وہ الحق حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے اور اما الذین لیکن الذین جن لوگوں نے واما الذین اور لیکن جن لوگوں نے کفر کیا فیقولون پاک مطلب تو یقولون کہتے ہیں ماذا کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے بہذا اس مسئلہ مثال سے یدل گمراہ کرتا ہے بھی اس کے ذریعے کثیرن بہت سو کو ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے بھی اس کے ساتھ کثیرا بہت سو کو وما اور نہیں یدل وہ گمراہ کرتا بھی اس کے ذریعے الا سوائے الفاسقین فاسقوں کے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی اوپر کی چیز کی مثال بیان کرے، بس جو لوگ ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا ہے، اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر کی یا وہ کسی چیز کی مثال اس سے اوپر کی چیز کی مثال کیوں بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ نے منافق کی 2 مثالیں یہاں پر بیان فرمائی ہیں، انہیں سن کر منافق بولے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ ایسی چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان فرمائیں۔ اس پر یا حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں مکھی اور مکڑی کا بیان فرمایا تو مشرک کہنے لگے یہ مکھی اور مکڑی کیوں بیان کی جاتی ہے، بھلا قرآن میں ان حقیر چیزوں کے لانے کی کیا ضرورت ہے۔ اس پر آیت اتری، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا خواہ وہ ادنا ہو یا اعلیٰ ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر مچھر کے ایک پر کے برابر ہوتی تو کسی کافر کو دنیا میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملتا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، نمبر اس کا 23 اور 20۔ اس آیت کے معنی ہے کہ یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے عار نہیں کرتا، کہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ وہ کسی چیز کی یا کوئی بھی مثال بیان فرمائے، خواہ وہ چھوٹی ہو یا وہ اس چھوٹی ہو یا اس سے اوپر ہو، کیونکہ فوقہا یعنی کہ اس سے اوپر کی چیز کے، یعنی کہ اس کے اوپر کی چیز کے معنی ہے کہ جو اس سے بڑھ کر ہو، کیونکہ مچھر سے بڑھ کر کوئی چھوٹی حقیر چیز اور کیا ہو سکتی ہے۔ مثال حکمت وضاحت پر مبنی ہوتی ہے، اور وضاحت کسی بھی حوالے سے ہو سکتی ہیں۔ چھوٹی مثالیں دینے میں کوئی حیا کی بات نہیں ہے، یہ اعتراض کا مقام نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم اور اس کی سکھائی ہوئی حکمت ہے جس کو شکر کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ پس جو لوگ ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہیں۔ ایمان والے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے مطابق یہ جان لیتے کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں، اور اگر انہیں سمجھ آ جائے تو ان کے علم میں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ ایمان والوں کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، جیسا کہ ارشاد بارہ تعالیٰ نے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ مثالیں جو ہم لوگوں کے لیے ہی بیان کرتے ہیں نا، اور انہیں علم رکھنے والوں کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 43 میں ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے نا، کیا ارادہ ہے۔ کفر کرنے والے حیرت سے انکار کر کے اپنے جو دل کے دروازے بند کر لیتے ہیں، پھر حق کے بارے میں ان کے دلوں میں گھٹن پیدا ہوتی ہے، اور اس وجہ سے وہ شک میں مبتلا ہوتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں۔ کفر کرنے والے جو ہے نا حیات بخش کلام سے اپنی زندگی بدلنا نہیں چاہتے، اس لیے انہیں کلام کے مطالبات پر یقین نہیں آتا اور وہ شک کی کیفیت میں مبتلا رہتے ہیں۔ اسی شک میں وہ اعتراض کرتے ہیں اور اپنے کفر میں اضافہ کر لیتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے جو ہے نا بہت سو کو گمراہ کرتے ہیں، یُضِلُّ بِهِ کثیرا، اور بہت سو کو ہدایت دیتے ہیں، کیونکہ نزول قرآن کے دور میں مومنوں اور کافروں کا حال تھا یُضِلُّ بِهِ کثیرا، کہ وہ اس کلام سے اس دعوت سے وہ گمراہ کر دیتا ہے۔ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا نا، یہ آیت نمبر سورج ہے نا، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 124 اور 125 میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ اور جب بھی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کو ایمان میں اس سے زیادہ کر دیا، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے سو ان کو ایمان میں اس سے زیادہ کیا اور وہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس نے ان کو گندگی اور گندگی کے ساتھ زیادہ کر دیا اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے۔ یہاں پر قرآنی آیات کچھ لوگوں کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں اور ان کی گمراہی میں اضافہ کرتی ہیں، اور اسی طرح سے کچھ لوگوں کے لیے جو ہے یہ انعام بن جاتی ہیں اور ان کے لیے ہدایت کا سبب بنتی ہیں۔ ہر طرح کے نقص سے پاک ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے ہدایت کا فیصلہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے گمراہی کا فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لاسٹ میں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ اس کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے گمراہ کرتا ہے، اس کی وضاحت ہے کہ وہ صرف انہی کو گمراہ کرتا ہے جو اس کی اطاعت کے دائرے سے نکل جاتے ہیں اور ان کے اندر ہدایت یعنی نفع مند علم اور عمل صالح کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی نا۔ حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ اسی کو گمراہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، جو سنت کی پیروی نہیں کرتا، اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، جو اپنی ذات کے پیچھے چلے اور جو اہل ایمان کی روش کے علاوہ کسی اور کی روش اختیار کرتا ہے۔ آیت نمبر 27 سورۃ البقرہ، الذین، وہ لوگ جو ینقضون، توڑ دیتے ہیں، عہد کو، اللہ تعالیٰ کے، من بعد، اس کے بعد، میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے، وَیَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹ دیتے ہیں، ما، جس کے بارے میں، امرا، حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے، بِہ، اس کا، ان یُصَلَ، کہ یوصل وہ ملایا جائے، اور یفسدون، وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم، وہی ہیں، الخاسرون، خسارہ اٹھانے والے۔ یہاں پر ہیں کہ اور جو لوگ
اللہ تعالیٰ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ اسے کاٹ دیتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ آیت نمبر 27 سورۃ البقرہ میں یہاں پر فاسقوں کی صفات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عہد کو پختہ کر کے توڑ ڈالتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا الذین عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عہد سے مراد اللہ تعالیٰ کی وصیت ہیں جو اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے جو ہیں تمام انسانوں کو کی، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لائیں اور اس کے روکے ہوئے کاموں سے رک جائیں۔ اس سے مراد اہل کتاب سے لیا گیا ہے، عہد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تھا، اور یہ کہ وہ آئیں تو ان کی نبوت پر ایمان لائیں گے اور ان کی تصدیق کریں گے۔ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ وہ اس کو کاٹ دیتے ہیں نا، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ اس کو ملایا جائے، اس کو جوڑا جائے، تو وہ زمین میں فساد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا اس رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا ہے جو ہمارے لیے اور اللہ تعالیٰ کے، ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان اس صورت میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور اس کی عبادت کریں، اور ہمارے اور اس کے رسول کے درمیان جو تعلق ہے نا اسے قائم کریں، یعنی ان پر ایمان لائیں، ان سے محبت رکھیں اور ان کی مدد کریں، اور اس کے رسول کے درمیان جو تعلق ہے اسے قائم کریں، اور یعنی تعلق قائم کرنے کا مطلب ہے کہ ہم اس سے محبت کریں اور ان پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں کہ تمام حقوق ادا کریں، اور یہاں سے مراد وہ تعلق ہے جو ہمارے والدین، عزیز و اقارب، دوست، احباب اور تمام مخلوق کے درمیان ہے۔ ان سب کے حقوق کی ادائیگی اس تعلق کے جوڑنے میں شامل ہے، جس کا حکم ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اس کو جوڑے رکھیں۔ اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یفسدون فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، اہل فسق جو ہے نا رشتوں کو توڑتے ہیں اور اپنی پیٹھ پیچھے پھینک کر ان کے تقدس کا پاس نہیں کرتے، اس کی بجائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور قطع رحمی سے کام لیتے ہیں، ان گناہوں کے کام کرتے ہیں، اور یہی زمین میں فساد کرنا ہے۔ اولئک ھم الخاسرون، کہ یہی لوگ جو ہیں خسارہ اٹھانے والے ہیں، یہی لوگ ہلاک ہونے والے ہیں، ان کے نصیب میں کوئی نفع نہیں، کیونکہ ایمان نیک اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے، کفر کا کوئی وزن نہیں، یہ خسارہ کفر کا خسارہ ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ الخاسرون خاسر کی جمع ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے حصوں کو کم کر لیتے ہیں، جس طرح کہ کوئی تجارت میں نقصان اٹھا کر اپنے اصل سرمایہ ہی کم کر لیتا ہے۔ اسی طرح کافر منافق کو اللہ تعالیٰ جب محروم کرتا ہے نا تو وہ بھی اس رحمت کو کم کر لیتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے قیامت میں اپنے بندوں کے لیے تیار فرمایا ہے، حالانکہ انہیں اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سخت ضرورت ہوگی۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیفہ، کس طرح تکفرون، تم کفر کرتے ہو، باللہ، اللہ کے ساتھ، باقبت کے ساتھ، اللہ کے، اور کنتم، اور یا حالانکہ، کنتم، تم تھے، امواتن، بے جان، فاحیاکم، سو اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، ثم پھر یمیتکم، وہ تمہیں موت دے گا، ثم پھر یحییکم، وہ زندہ کرے گا تمہیں، ثم پھر الیہ، اسی کی طرف ترجعون، تم لٹائے جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا اور اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں، آیت نمبر 28، اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود اور قدرت کی دلیل دیتے ہوئے اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ وہی اپنے بندوں کا خالق اور ان میں تصرف کرنے والا ہے۔ ارشاد میں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تو تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو، حالانکہ تم تو بے جان تھے تو اس نے تمہیں زندگی عطا کی، تم کیسے اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو؟
تم مردہ تھے وہ تمہیں عدم سے وجود میں لائے، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رب العزت نے فرمایا کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر زمانے میں کوئی ایسا وقت بھی آیا ہے کہ جب وہ قابل ذکر یعنی کہ کوئی چیز ہی نہ تھا۔ یہ سورہ دہر آیت نمبر 1 میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، تمہیں موت دے گا، پھر قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، تو وہ تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ خالق ہیں، مالک ہیں، تمہاری زندگی پر تصرف کا اختیار رکھتا ہے، موت اسی کے حکم سے آتی ہے، اسی کے فیصلے تم پر نافذ ہوتے ہیں، جب اسی کی تدبیر کے تحت تم زندگی بسر کرتے ہو، دنیا میں اس کے دینی احکامات اور آخرت میں اس کے احکامات جزائی کے تحت آتے ہیں، پھر بھی اس کا انکار کرو گے، کیا یہ حماقت نہیں؟ کیا مخلوق کے لیے خالق پر ایمان لانا، اس کا خوف رکھنا، اس سے امید رکھنا، اس کا شکر ادا کرنا لازم نہیں؟ تو آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ہوا وہی ہے الذی جس نے خلقا پیدا کیا لکم تمہارے لیے ما جو فی الارض زمین میں ہے جمیعاً سب کا سب سننا پھر استوا اس نے توجہ فرمائی الی طرف السماء آسمان کے فسواہن پھر اس کو درست کر دیا 7 سماوات آسمان واہوا اور وہ بکل ہر شیء ہر چیز پر علیم خوب جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو کچھ زمین ہے، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، پس اس نے ان کو درست کر کے 7 آسمان بنا دیے اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ پچھلی آیت میں انسان کے اندر پائے جانے والے دلائل کا بیان تھا، اور اس آیت میں انسان کے روزمرہ کے مشاہدے میں آنے والی قدرت کا بیان ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے۔ اس رب رحیم کا رحم و کرم ہے جس نے پیدا کیا، اس نے رحم کرتے ہوئے زمین کی ساری موجودات کو پیدا کیا جس میں ہمارا نفع ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، اور اس میں اس کی غذائیں اندازے سے رکھ دی 4 دنوں میں۔ یہ سورہ فصلت آیت نمبر 10 ہے کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ تمام اشیاء کی اصل اباحت و طہارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اشیاء کو ہمارے فائدے کے لیے تخلیق فرمایا، یہ اس رحیم وہ کریم کا رحم و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں خبیث چیزوں سے منع کیا تاکہ ہم پاک رہیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم استوى إلى السماء، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آسمان کی طرف چڑھنا، اللہ تعالیٰ کا آسمانوں کے اوپر عرش پر چڑھنا اور خاص مواقع پر آسمانی دنیا پر اترنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں، جس پر اسی طرح ایمان رکھنا ضروری ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے سے مراد اس کا عرش پر بلند ہونا ہے، جیسا کہ ہے نا فَسَوَّاهُنَّ 7 سماوات، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو درست کر کے 7 آسمان بنا دیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہیں 7 آسمانوں کو پیدا کیا، پھر انہیں مضبوط مستحکم کیا۔ آسمان کا ایک مادی وجود ہے اور وہ حقیقت ہے، محض بلندی کو آسمان نہیں کہا جاتا۔ آسمانوں کی تعداد 7 ہے، حدیث کے مطابق 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، جیسے کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا کلی اور جزوی علم رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کردہ چیزوں سے اپنے علیم ہونے کا شعور دلایا ہے، جس نے سب کو پیدا کیا،
وہ ان سب کے بارے میں علم رکھتا ہے، جیسے کہ رب العزت نے فرمایا یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها، وہ جانتا ہے جو زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے استوا الی السماء، کہ اس نے اپنے علیم ہونے کا شعور دلایا کہ وہ اپنے علم کی وجہ سے ہر چیز پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کی پیدائش سے اپنے علیم ہونے کا شعور دیا ہے کہ اس نے اپنے علم کی جو بنیاد پر آسمانوں کو ٹھیک بنا دیا، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا یعلم من خلق وَهُوَ اللطیف الخبیر، کیا وہی نہیں جانتا جس نے پیدا کیا، وہ نہایت باریک بین خوب باخبر ہے۔ یعنی کہ ساری مخلوقات کو پیدا کرنا اس کے علم، حکمت اور اس کی قدرت کی دلیل ہے۔ آیت نمبر لاسٹ والی ہیں، آیت نمبر 30 سورۃ البقرہ۔ اور اس جب قال کہا ربو کا تیرے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے انی یقیناً میں جاعل پیدا کرنے والا ہوں یا بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ ایک جان نشین، قالو انہوں نے کہا اتجعل کیا تو بنائے گا فیہا اس میں من جو یفسد فساد کرے گا فیہا اس میں ویسفک اور وہ بہائے گا الدماء خون، وَنَحْنُ اور ہم نُسَبِّحُ ہم بیان کرتے ہیں بِحَمْدِکَ تیری تعریف کے ساتھ، بِحَمْدِ تعریف کاف کا مطلب ہے تیری، وَنُقَدِّسُ اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اور نون کا مطلب یہاں پہ ہم آ رہے ہیں، وَنُقَدِّسُ جیسا کہ وَنَحْنُ پہلے نون کا مطلب ہم تھا، وَنَحْنُ اور ہم، وَنُقَدِّسُ اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں لَکَ آپ کے لیے، لا کا مطلب ہے کے لیے اور کاف کا مطلب ہے آپ کے، قال فرمایا انی بے شک میں اعلم میں جانتا ہوں ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ یقیناً میں زمین میں ایک جان نشین بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور آپ کے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہاں پر کہا نا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا نا کہ میں زمین میں ایک جان نشین بنانے والا ہوں، اس آیت میں سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ابتدا اور ان کی فضیلت کا ذکر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ارادہ کیا تو اس نے فرشتوں کو آگاہ فرمایا کہ وہ آدم کو زمین کے اندر خلیفہ بنائے گا۔ ملائکہ نورانی جسم رکھتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ان کے دوحت نے کہا کہ قرآن میں جعل سے مراد خلق ہے، خلق یعنی کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹی بر خاک سے پیدا فرمایا۔ آدم کی اولاد بھی طرح طرح کی مٹی کے مطابق پیدا ہوئی، جیسا کہ یہاں پہ نا کہ جو کوئی سرخ مٹی سے مفام اور ان کے درمیانی رنگوں کے بھی ہیں، اسی طرح نیک، بد، نرم، خو، سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے، یعنی کہ یہاں پہ مٹی کے مطابق جو ہے نا ان کی پیدائش ہوئی۔ یہاں پہ خلیفہ سے مراد جو ہے نا جانشین، اور یہاں سے اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے۔ خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے جانشین ہوتے چلے جائیں گے، یہی سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو اللہ جب انہوں نے کہا نا کہ کیا تو بنائے گا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا فرشتوں نے کہا، قالو انہوں نے کہا نہیں کہ فرشتوں نے کہا نا کہ کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس پہ فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود اور سلف سے اس قصے کی جو روایات آئی ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ سیدنا آدم کے پیدا ہونے سے 2000 برس پہلے زمین میں جنات رہتے تھے، انہوں نے زمین پر طرح طرح کے فساد کیے، تو اسی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا
اور اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کے ایک گروہ کو جنات کی تنبیہ اور سرکوبی کے لیے بھیجا، ان فرشتوں نے کیا کیا کہ جنات کو مار کر دریا کے ٹاپوں اور جزیروں میں نکال دیا۔ اب بنی آدم کی پیدائش کا حال سن کر جو فرشتے اب کہہ رہے ہیں کہ اسی قیاس پر یہ بات کہی تھی کہ جنات کی طرح بنی آدم بھی زمین میں فساد کریں گے۔ فرشتوں کا یہ قیاس جنوں کے اعمال کی وجہ سے تھا۔ مَن یفسد فیہا، کہ وہ فساد کرے گا، یعنی جو گناہوں کا ارتکاب کر کے زمین میں فساد پھیلائے گا۔ فساد فی الارض سے مراد فکری فساد ہے، یعنی شرک اور کفر فساد ہے یہاں پہ۔ اسی کی وجہ سے باقی سارے فسادات جنم لیتے ہیں۔ زمین کی اصلاح یہ ہے کہ سب انسان ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا، یعنی قتل و غارت کرے گا، زمین میں فساد کرے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ اے اللہ تعالیٰ ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں، ہم ایسی ان کے تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تیری حمد اور جلال کے لائق ہے جو۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں جو آپ کے لیے آپ کو اپنے آپ کو تیرے لیے پاک کرتے ہیں، یعنی کہ ہم تیری محبت، تیری خشیت اور تیری تعظیم کے ذریعے سے پاک کرتے ہیں۔ فرشتے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی طرف سے دیے گئے احکامات کی بجا آوری میں تیزی سے گردش کر رہے ہیں اور مسلسل اطاعت کر رہے ہیں۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کہ ان میں انبیاء صالحہ اور زاہد ہوں گے، عبادت کرنے والے ہوں گے، زاہد ہوں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہے کہ فرشتوں کو بھی علم غیب نہیں ہے، یعنی اس کی تخلیق اور اس کے ذریعت کی تخلیق کی حکمت کو جانتا ہے۔ اس کی نسل میں انبیاء فضلہ بھی ہوں گے جو زمین کی اصلاح کریں گے، فساد نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اختیار پا کر بہت سے لوگ بگڑیں گے نا، تو ایک معقول تعداد ان لوگوں کی بھی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے مقام کو پہچانیں گی اور بغیر دباؤ کے اطاعت کا طریقہ اختیار کریں گے۔ اگرچہ یہ تعداد میں بہت کم ہوں گے لیکن ہیروں کی طرح قیمتی ہوں گے، اور قیمتی ہیروں کے لیے کوئلے کی کانوں کو بڑھنے پھیلنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر میں تھوڑا سا کہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے آگے پیچھے زمین پر آتے جاتے رہتے ہیں، کچھ فرشتے جو ہیں وہ رات کے ہیں اور کچھ دن کے ہیں، اور یہ سب فجر اور عصر کی نماز پہ جمع ہوتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے تمہارے یہاں رات میں رہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے دریافت کرتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور اسی طرح جب ہم ان کے یہاں گئے تھے جب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اس کا نمبر ہے 32 اور 23۔ گویا فرشتوں کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ جس مخلوق کی پیدائش کی حکمت کی تمہیں جستجو تھی نا، اس میں یہ حکمت تھی جسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہو۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا جو کہ میں نے آپ کو قرآن پاک کا لفظی ترجمہ آیت نمبر 26 سے لے کے ہم نے 30 تک کیا ہے، ساتھ ہم نے مختصر تفسیر ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی اور آپ نے خوب اچھے سے سمجھا۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ دوسروں تک اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ کوئی آپ کی وجہ سے قرآن کے فہم کو اچھے سے جان لیتا ہے تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ہمارے چینل پیغام قرآن اسلام کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبانا ہے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔